ناظرین اکرام السلام علیکم. آج ہم آپ کے درمیان بہت اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. شادی کے سلسلے کی شروعات سے بات کرتا ہوں. ایک لڑکی اور لڑکے کا جب رشتہ ہوتا ہے تو پہلا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کے گھر ایک بڑا جم غفیر پہنچتا ہے لڑکے والوں کی جانب سے, اور لڑکی والے کا یقین جانیے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں, آپ اس معاشرے کا حصہ ہوں, جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں. وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بہرحال جو لڑکے والے آ رہے ہیں ان کے لیے بہترین اہتمام کرنا ہے, چاہے ان کی پاکٹ الاؤ کرے نہ کرے, لیکن وہ اہتمام کرتے. تو شروعات سے ہم شروعات کرتے ہیں اس شادی کو لے کر. جی, یہ جو رسومات قائم کی گئی ہیں کہ بے شک جانا آنا اسلام میں پسندیدہ ہے, لیکن یہ کہ ہم اتنے لوگ کو لے کے آئیں گے, 20 لوگ کو لے کے آئیں گے اور ہماری توقع ہے, اور اس میں ایک خاص جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں چاہیے کچھ نہیں لیکن ہمارے جو مہمان ہیں وہ خوشحال ہوں. تو کیا مہمان کو خوشحال کرنے کے لیے سامنے والا بیچارہ اپنے کو ہلاک کر دے, اپنی قربانی دے دے؟ ہاں, یہ آپ کی کون سی توقع ہے کہ آپ کے مہمان خوشحال ہیں؟ تھوڑا آپ اپنے مہمانوں کو بھی صبر عطا کریے. ہاں, کل کو آپ کے ساتھ بھی کیسے آنے والا ہے, کیونکہ آپ بھی کسی نہ کسی بچی کے باپ ہیں. سب جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں تو ہر شخص جو ہے زیادہ تر بچی کا باپ ہے, تو کل اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ توقع کیوں لے کے جاتا ہے کہ ہمارے مہمان خوشحال ہوں, انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے؟ تو یہ سب بیجا توقع. اسلام کی جو شادی ہے, رسول کرام اسلام نے دیکھی اپنی بیٹی کی جب شادی کی تو مولا علی سے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مہر لے لیا. ہمارے یہاں مہر صرف لکھ دی جاتی ہے, وہ بھی کب دی جائے نہ دی جائے اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی, جبکہ رسول اللہ نے مہر لیا, ذرا بچوائی اور ذرا سے 500 درہم جو ملے وہی دیا اصحاب کو کہ جائیے کچھ جہیز کے ابتدائی سامان جیسے لوٹا ہے یا جانماز ہے یا وضو کے یا کھانے کے کچھ برتن ہیں, ابتدائی کچھ خرید کے لائی. تو جہیز بھی کس سے دیا گیا؟ لڑکے کے مہر کے پیسے, لڑکے کی زبان میں کہا جائے تو لڑکے کی رقم سے جہیز دیا گیا. تو پھر لڑکی والوں پہ کیا ذمہ داری؟ ہم تو بالکل برعکس ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم کہتے نہیں آپ جہیز دیجیے. ہاں, اور لڑکی والوں کی یقین جانیے جان نکلی رہتی, ان کا بلڈ پریشر پریشان ہوتے ہیں, راتوں کی نیند چلی جاتی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے باپ لوگوں کی لڑکی کی شادی ان کی کیا کیفیت رہتی ہے. یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں, رسول اللہ کے سے درس لیں اور سیرت معصومین سے درس لیں کہ یہ جو فالتو کی رسومات ہیں, جسے ہم کہہ سکتے ہیں واقعاً فالتو کی رسومات ہیں کہ 10 دفعہ جائیں گے اور یہ کام ہے اور یہ چھونا ہے اور یہ دکھاوا ہے اور یہ لگے گا, یہ سب ہمارے کلچر کی رسومات ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چماون ہوگا اور یہ ہلدی لگے گی, جس میں بہت سے کام تو گناہ ہوتے ہیں. نامحرم عورتیں آ کے آپ مرد کو ٹچ کر رہی ہیں, ہلدی لگا رہی ہیں, پھر اس میں میوزک چل رہی ہے, مردے بھی اس میں جا رہے ہیں. مکس گیدرنگ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس میں پھر کچھ لڑکے جو نامحرم میں جا رہے ہیں تو وہ پھر کچھ نامحرم لڑکیوں پہ ان کی غلط نگاہیں, یہ سب شادی میں بہت عام ہے. اب اس کو ہم بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے نہیں بتا سکتے, لیکن اشارہ ہی میرے خیال سے کافی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ بڑا بنا دیا ہے, اتنا اہم بنا دیا ہے کہ ہم اس کے انتظام میں ہی لگے رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہاں کوئی شرعی ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, شریعت بھی کچھ کہتی ہے. جب ہمارے ذہن میں اس شادی کے موضوع کو اتنا اہم بنا دیا گیا ہے کہ بھائی شادی کا انتظام کرنا بہت مشکل کام ہے. کس نے بنایا یہ؟ ہم نے بنایا, ہمارے سماج نے بنایا. اور اس میں خاص کر کے لڑکی والوں پہ اتنا زیادہ زور زبردستی. ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ شادیوں میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جہیز دیا گیا, یہ کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ کوئی لڑکے والوں نے تو نہیں دیا ہے. دوسرے کے دروازے پہ آپ اتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ کھلائیے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. آپ اپنے دروازے پہ کھلائیں, آپ ولیمہ کر کے کھلائیں, 100 200 نہیں 500 1000 کھلائیں. دوسرے کے دروازے پہ ہم 1000 لوگ لے کے آئیں گے, 500 لوگ لے کے آئیں گے. سب کی بہترین خاطرداری ہونی چاہیے. آسان بنائیں. سب سے اہم رول یہ ہے کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں. ایسی شادیاں جس میں گناہ ہیں, جیسی شادیاں جس میں فضول خرچی ہیں, ایسی شادیاں جو اسلامی تعلیمات سے بالکل ہٹ کر ہیں اور مذہبی گھرانوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم بہت زیادہ مولائی ہیں. نظر و اہتمام نماز کا اور روزے کا اور دعا کا جس گھر میں اہتمام ہے, ان کے یہاں یہ سچویشن آ چکی.
جزاک اللہ. سامعین، دیکھا آپ نے کس طرح سے قبلہ نے وضاحت فرمائی، اور یہ بہت اہم موضوع تھا جس کو ہم لوگوں نے یہاں پر ڈسکس کیا. ڈسکس کرنے کا سبب صرف یہی تھا کہ جو معاشرے میں ہمارے پریشانی شادی کو لے کر پیدا ہو رہی، شاید اس ایپیسوڈ کے ذریعے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی یا ان کے اہل خانہ اس سے تعلیم حاصل کریں اور اس پریشانی سے دور ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو بھی ایپیسوڈز چل رہے ہیں، جو بھی تعلیمات معصومین یا تعلیمات اسلام ہے، جو تعلیمات شریعت، وہ اس لیے کہ انسان کی زندگی کو آسان بنایا جائے. تو امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق یا اور بھی کوئی مسئلہ یا شرعی یا فقہی مسئلہ اور سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. انشاءاللہ قبلہ پیام حیدر رضوی صاحب آپ کے سوالوں کا جلد سے جلد جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدا حافظ، والسلام.